میں ہو. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ تکبر میں آ گیا تھا، اس لیے اس کا علم اسے کسی کام نہیں آیا. بڑی عبادت اس نے کی تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن تکبر اسے لے ڈوبا. تو محض علم کا حصول کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا تقویٰ بھی دل میں ہو، تب وہ علم کام دیتا ہے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، وہ علم کی جو نفع عطا کرنے والا ہو. ورنہ محض علم حاصل ہو جائے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور تقویٰ موجود نہ ہو. یہ ہے ایک ایسے شخص کا کردار کہ جس کے پاس علم بھی تھا، لیکن وہ دنیا پرست ہو گیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کے اندر لگ گیا، تو گویا اس نے اللہ کے مقابلے میں نفس کو معبود بنا لیا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے. وما لہم بذلک من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں. انہم الا یظنون، وہ تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اب یہ دہریہ قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، زمانہ ہمیں زندہ کرتا ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے. ان عقل مندوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو زمانہ ہلاک کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور زمانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ امرئ آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے زمانہ ایسا ہو گیا اور زمانہ ویسا ہو گیا. اللہ نے فرمایا میں ہی زمانہ ہوں، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے. تو انسان زمانے کو برا بھلا کہہ کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان باتوں کو منسوب کر رہا ہوتا ہے. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. تو یہ دہریہ قسم کے لوگوں کا ذکر آیا کہ بس ہم مر جائیں گے، دوبارہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. انہم الا یظنون، وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کی دلیل نہیں ہوتی، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو باپ دادا جو ہمارے مر چکے ان کو زندہ کر کے دکھا دو. یہ ہر دھرم قسم کے لوگوں کا طرز عمل ہے. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع آ رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے موقع کو بیان فرمایا، وہاں کے نتائج کا ذکر ہے اور مجرمین کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے. یہ انتہائی بے بسی کی کیفیت ہے. دہشت زدہ جب انسان ہو جائے گا تو گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا قیامت کے دن. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے خلاف ٹھیک ٹھیک بولتی ہے. سب کچھ اس کے اندر درج ہے تمہارے اعمال کے حوالے سے. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کھلی کامیابی ہے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کہا جائے گا ان سے کیا تم پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے. یہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو فراموش کیا، قرآن کا انکار کیا، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، ان مجرموں کا بیان ہو رہا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے.
والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں. قلتم ما ندری ما الساعۃ، تو تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظنا، ہم تو صرف اسے گمان کرتے ہیں کہ شاید ہو. وما نحن بمستيقنين، اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے. یہ تھے جھٹلانے والے قیامت کے. ایک جھٹلانے والے وہ تھے جو 1400 برس پہلے تھے، وہ تو دھڑلے کے ساتھ انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں. ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا، کہ جب وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے اور کوئی موت نہیں آئے گی، یا مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ماننے والوں کا جھٹلانا ہوتا ہے. جب وہ دنیا ہی کے اندر مبتلا رہیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کریں اور دنیا ہی میں مست پڑے رہیں، تو گویا اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو گئے ان پر ان کے اعمال کے نتائج. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں اس نے یعنی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ذَلِكُمْ، یہ اس لیے بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تمہیں کوئی اس بات کی امید نہیں تھی کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. دنیا میں پڑے رہے، میری کتاب کا تم نے انکار کیا، میری کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، دنیا ہی میں مگن رہے، اس کے دھوکے کے اندر آ گئے تم. تو آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، آج تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج مہلت ہے، اللہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، سو آج وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر لیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور تمام جہان والوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اب سورۃ الاحقاف کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ المؤمن سے جن صورتوں کا آغاز ہوا تھا ان صورتوں کے آغاز میں حامیم کے حروف آئے ہیں. یہ سورہ مبارکہ اب 7ویں صورت ہے جس میں حامیم اس کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں. اس صورت میں کفار کے انجام پر انہیں متنبع کیا گیا ہے. سابقہ قوموں میں سے قوم عاد کا ذکر ہے، اور ایک بڑا اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنات نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تھا. اس سورہ مبارکہ میں ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. پہلے رکوع میں مشرکین کی نفی اور ان کا رد کیا گیا ہے اور ان کو دعوت توحید پیش کی گئی ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ جن باتوں سے خبردار کیے جا رہے ہیں وہ ان سے اعراض کر رہے ہیں، خوف حاصل نہیں کر رہے، عذاب سے ڈر نہیں رہے، بچنے کی کوشش نہیں کر رہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ. او اثارت من علم، یا کوئی علمی آثار لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تمہارے اس شرک کے لیے کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس ہو، کوئی نقلی دلیل کسی کتاب سے منتقل چلی آ رہی ہو تو پیش کرو میرے سامنے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ،
جو اسے جواب نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ بتوں کو اگر پکارے، یا کچھ لوگ اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو یا انسانوں میں سے کسی انسان کو پکارے تو وہ ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ ہمیں کون کون پکار رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے یعنی میدان حشر میں، وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ ایک طرف تو بت ہیں جن کو یہ پکارا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے بھی جن لوگوں کو پکارا گیا وہ ان پکارنے والوں کا انکار کر دیں گے، ان کی پکار کا بھی انکار کریں گے، ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہمیں پکارا، اور صاف انکار کر دیں گے وہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو جنہوں نے انکار کیا حق کا جب وہ ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ اب اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ قرآن کو اس معنی میں بھی جادو کہتے تھے کہ قرآن لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا تھا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور کوئی سن رہا ہے تو اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو قرآن سنتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اس بدلنے کو انہوں نے جادو کہنا شروع کر دیا کہ جادو کا اثر ہے اس کلام کے اندر۔ اس لیے وہ خود بھی رکتے تھے قرآن سے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے کا مشرک تو یہ مانتا تھا کہ قرآن سے تبدیلی آتی ہے زندگیوں میں۔ ہم اس قرآن سے کتنا تاثر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا ہمیں یقین ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی تبدیلی آئے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو واقعتاً کتاب ہدایت سمجھیں اور اس کو تھامیں، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی برپا فرما دے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کے مقابلے میں بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ اس کا گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ اسی نے اس قرآن کو نازل فرمایا، تو میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ نے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، میں بھی ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، انجام کیا ہوگا یہ میرے علم میں نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا ہے، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر، فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے اس بارے میں بخاری شریف اور جامع ترمذی کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے یہودی تھے وہ تورات پر بھی ایمان لائے تھے اور اس قرآن حکیم پر بھی وہ ایمان لے آئے تھے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکر گزار بندے اور ایک ناشکر انسان کا ذکر فرمایا ہے اور عذاب کی وعید بھی